لیکن انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کہا تھا کہ گھر میں اسلامی ماحول بنائیں بچوں کے لیے، ہم نے بنایا، لیکن اس کے باوجود بچے لگاتار جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم کیا یقین کریں اس بات کا کہ ہماری تربیت کامل نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ تو یہ بھی ہے، مطلب ایک گھر میں ماحول جو آپ نے، جس کو آپ مذہبی ماحول کہہ رہے ہیں، کہ کیا واقعی وہ مذہبی ماحول ہے اور پرفیکٹ ہے، کامل ہے شرعی لحاظ سے؟ کیونکہ ہمارے ہاں مذہبی ماحول جو بھی بنا رہا ہے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس نے خود تربیت حاصل نہیں کی ہوتی، بلکہ وہ چند چیزوں کو نافذ کر کے دعائیں یاد کروا دیں، کھانے کے یہ سنت آداب وغیرہ کر لیا، اس کے بعد بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو تربیت کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں تربیت نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں بنا تو لیا ماحول، ٹی وی نہیں چل رہا، فلمیں نہیں چل رہی، فلانی چیز ہو رہا، بچے آرام سے مطلب یہ کہ خرافات سے بچے ہوئے ہیں، یہ اچھا ہے برا، لیکن کیا یہ کامل ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ تو یہ مطلب والدین کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ وہ اس کی تربیت حاصل کریں۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے تربیت خود حاصل کی ہوئی ہے، نہیں بھی ہے، لیکن ایک اچھا ماحول بنایا اور بچے اس کو قبول نہیں کر رہے، تو ذرا ان کی صحبت کو دیکھیے۔ کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی پھپھی، کوئی خالہ، کوئی ماموں، کوئی تایا، کوئی کزن جھوٹ بولتے ہوں، یا بچے اسکول جاتے ہوں اور وہاں پر جھوٹے دوست ہوں، اس پر آپ خاص طور پہ توجہ کریں۔ اگر آپ کو ایسا کوئی ذریعہ و سبب خارجی طور پہ نظر آئے جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں اور ان کی اصلاح کامل ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، دوسروں کے بھی جاتے ہیں، وہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے بچوں سے، اور ہر قسم کے گھر کا بچہ آیا ہوتا ہے، تو لازم سی بات ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ اثرات تو بچے قبول کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن اب آپ کی یہ حکمت پر محمول ہوگا کہ کس طریقے سے آپ اس برائی کو دور کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی شروع سے اگر ہم ذہن میں نشو و نما کریں کہ جو بچہ سچ بولے، گلاس ٹوٹ گیا، کس نے توڑا؟ بچے نے کہا میں نے، ہم منہ پر تھپڑ مارتے کھینچ کر، یہ غلط ہے۔ اس کو آپ 50 روپے دے دیں کہ بیٹا شاباش، تم نے سچ بولا نا، اس کا انعام ہے۔ تو کہے گا اچھا نقصان ہوا مجھ سے، لیکن میں نے سچ بولا تو انعام ملا، وہ سچا بنے گا۔ ہم خود بعض اوقات جھوٹا بناتے ہیں بچوں کو، جو سچ بول دے، جو بہو سچ بول دے، ساس اس کو نہیں چھوڑتی، اور جو مسلسل ساس کو جھوٹ بول بول کر پاگل بناتی رہے، ساس کہتی ہے نہیں بھئی یہ تو ایسی نہیں ہے، یہ ایسی ہے، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ جو سچ بولے اس کی حوصلہ افزائی کریں، جو جھوٹ بولے اس کو مطلب اس کی برائی کریں اور اس کی مذمت کریں، تو پھر چھوٹے گا۔ ان چیزوں پہ ذرا توجہ کریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو کامل بنائے، محنت جاری رکھیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی پیر صاحب سے بیعت کر سکتی ہے؟ کسی عورت نے پیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ مجھ سے بیعت کر سکتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، یہ مسئلہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر پیر کامل ہے، بالکل صحیح ہے، تو شوہر کی اجازت اس میں بالکل درکار نہیں ہوتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرمایا کرتے تھے، یعنی مسلمان کرتے تھے، تو کیا عورت کو اپنے شوہر سے اس بیعت اسلام کے لیے اجازت لینا ضروری تھی؟ نہیں۔ تو بس یہ طریقت کے مسائل وہیں سے لیے گئے ہیں۔ اسی طرح کوئی اولاد اگر ہو، اپنے ماں باپ سے پوچھنا ضروری نہیں، وہ بیعت کر سکتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال کی عمر میں سرکار سے بیعت کی، کوئی والدین سے پرمیشن لے کر تو نہیں آئے تھے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے عورت غلط شخص کے ہاتھ میں بیعت کر لے، کیونکہ زیادہ معلومات نہیں ہوتی بچوں کے، نہیں، اس لیے جو گھر کا بڑا ہے وہ تھوڑا سا دیکھ بھال کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخصیت ایسی ہے کہ ماشاءاللہ وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، بعمل ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور مطلب لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہوں، تو اس میں جب سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کے اندر معروف ہے، تو پھر شوہر کی اجازت تو بالکل درکار نہیں ہے، بیعت ہو سکتے ہیں۔ اور اگر پیر صاحب نے خود یہ کہا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے مسئلہ پوچھا بھی آپ سے بغیر شوہر کی اجازت کے بیعت ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔